السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، قضی الامر واستوت علی الجود، وقیل بعدا للقوم الظالمین، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، وقضی الامر، اور کام تمام ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو، ونادى نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، قال یا نوح، تو اس نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرے جس کا آپ کو کچھ علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں، قال رب انی اعوذ بک، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور میرے حال پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بیٹھنے کا اور اپنے ساتھ تمام مخلوقات کا جوڑا جوڑا رکھنے اور اہل ایمان کو اور اپنے گھر والوں کو اس پہ سوار کر دینے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد طوفان آیا جس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے مکالمہ بھی ہوا، جس کو دعوت دی کہ کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن وہ سوار نہ ہوا، اور اسی دوران ایک موج نے اس کو غرق ہونے والوں کے ساتھ جا ملا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب
اللہ کے منکرین اور مشرکین کا اس عذاب میں صفحہ ہستی سے صفایا ہو گیا، تو اللہ نے اب زمین کو بھی حکم دیا اور آسمان کو بھی حکم دیا۔ زمین کو پہلے حکم دیا تھا کہ اپنے سارے پانی کو باہر نکال، اور آسمان کو بارش برسانے کا۔ اب زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو واپس نگل لے، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ وہ ٹھہر جائے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ غیض الماء، پانی پھر اتار دیا گیا، یعنی وہ جو طوفان آیا تھا وہ ختم ہوا، زمین واپس خشک ہوئی۔ وقضی الامر، جس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، معاملہ تمام ہو گیا، اور وہ معاملہ یہی تھا کہ اللہ کے نافرمانوں کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال اذیت پہنچانے والوں کو اب اس دنیا سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو نتیجتاً ایسا بڑا طوفان کہ جس میں وہ سب غرق ہو کر اس پانی کی نظر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے سے قیامت تک آنے والے ہر شخص کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جب اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے تو اس مہلت کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ وقت تمام ہو جائے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ نافذ ہو جاتا، اور اس کے نفاذ سے کوئی طاقت اللہ کو نہیں روک سکتی۔ وقضی الامر، جو معاملہ تھا وہ تمام ہوا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ کہہ دیا گیا، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہوا، لیکن اس کے بعد جو اخروی منزلیں ہیں ان میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ دنیاوی عذاب کے نتیجے میں وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھیے، دنیاوی کسی سزا کے نتیجے میں اخروی سزا سے بچ جانا یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن دنیا میں اپنے کسی جرم کی سزا دے دیا گیا، جیسے کوئی قاتل تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا، کوئی چور تھا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کوئی بدکار تھا اور اس کو اس کی بدکاری کی سزا مل گئی، تو یہ دنیاوی سزا اس کے گناہ کی سزا کے طور پر کافی ہو جائے، اور اس گناہ کی پھر اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں گناہ چھپ جاتا ہے اور ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، یا شواہد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے اور اسی حال پر مر جائیں گے تو آخرت میں ان کو ان کے اس گناہ کی سزا ملے گی۔ لیکن کفار کا معاملہ مختلف، کفار کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ نے فرمایا اور آخرت کا عذاب تو زیادہ بڑا۔ تو دنیا کے ان کو عذاب مومنین کی دنیاوی طور پر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اور دنیا سے فتنہ ختم کرنے کے لیے ہیں، اور آخرت کا عذاب ان کی حقیقی کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی پاداش میں ان کو ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا بعدا للقوم الظالمین، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ اب جب معاملہ تھوڑا رکا تو نوح علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ میرا بیٹا بھی سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ایک امید ہوتی ہے کہ جب تک آپ نے کسی شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے فوت ہوئے نہ دیکھا ہو، لاش نہ دیکھی ہو، تو پھر بھی کوئی امید کہیں اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے کہ شاید ابھی تک وہ مرا نہ ہو، شاید ابھی تک کوئی آثار باقی ہوں۔ تو باوجود اس کے کہ وہ سیلاب کی نظر ہو چکا تھا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے کہ میرے گھر والوں کو آپ محفوظ رکھیں گے، اور ان وعدک الحق، آپ کا وعدہ حق پر مبنی، وانت احکم الحاکمین، ساتھ اس بات کا اعلان بھی کیا کہ باوجود اس کے کہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے آپ ہیں، میں آپ کے فیصلے پر معترض نہیں ہوں۔ یہ کمال حکمت ہے نوح علیہ السلام کہ اپنی دعا سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ میں آپ سے شکوہ کنہ ہوں، میں آپ کے فیصلے پر معترض ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 950 سال
اللہ کے دین کی دعوت دینے والے نبی اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد اللہ سے صرف سوال کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اس کے تئیں یہ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ کا وعدہ تو یقیناً حق پر مبنی ہے اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ محکم فیصلہ کرنے والے، سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ میرا یہ سوال ہے، عاجزانہ سوال ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کو زندگی میں کوئی دکھ پہنچتا ہے نا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑے شکوے، اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا، ہمارا کیا جرم تھا، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آئیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ اللہ رب العزت کے متعلق، اللہ کے فیصلوں کے متعلق کوئی یہ بات کہے۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے صبر کرنے پر عطا فرمانا ہے وہ جزا فضا کرنے پر کبھی بھی نہیں عطا فرما۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے کر دیے، فَأَحْسِنُوا الطَّلَبَ، اب اللہ سے جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس کو طلب کرتے ہوئے اچھا طریقہ اختیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ہاں جو کچھ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اس کی نافرمانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، تو اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے بھی ادب اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اتنے ادب کے ساتھ کی گئی دعا بھی اللہ رب العزت کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جو زجر اور توبیخ آئی اس سے ان کو نہیں بچا سکی۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ کہی، یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ بات واضح کر دی، انبیاء کے اہل، ان کے خاندان کے لوگوں میں سے صرف وہ ہوتے ہیں جو ایمان قبول کر کے عمل صالح کریں۔ جو خاندانی نسبتیں ہیں، خون کی نسبتیں ہیں، انبیاء کے لیے اللہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہیں اگر وہ کفر پر ہوں، اور یہ تمام انبیاء کے لیے اصول ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مشرک باپ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی تھی، اور صحیح سند کے ساتھ متعدد احادیث کی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے اجازت طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر فوت ہوئے تھے۔ یہاں سے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر ایک بندہ یہ سوال کرے کہ پھر ہم ان کو احترام کے صیغوں سے کیوں بلاتے ہیں جبکہ وہ کفر پر فوت ہوئے، تو ان کا والدین کے کا ہونے کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، وہ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مقام کی وجہ سے، جیسے کہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے تو فلا تطعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو۔ یہ نہیں اجازت ملی کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرو، بدتمیزی کرو۔ تو یہی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن صحابہ کرام نے کبھی آپ کے والدین کے لیے برا جملہ بھی نہیں بولا، بد اخلاقی تو نہیں کی کہ بد اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں بعض لوگ جو ہے نا اس پہلو کو دوسرے پہلو کے ساتھ مکس کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ مغفرت کی دعا کے قابل نہیں ہیں اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تو پھر ان کے لیے ادب اور آداب کے صیغے بھی نہیں بولے جا سکتے۔ تو ادب آداب اور وجہ سے ہے، اور مغفرت کی دعا نہ کرنا یہ اور وجہ سے ہے جو نص صریح سے ثابت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ اب فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہاں ترجمہ جو ہے نا وہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے عمل غیر صالح تھے، غیر صالح یعنی وہ نیک نہیں تھا اس لیے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے انہ عمل غیر صالح، یقیناً یہ عمل
ٹھیک نہیں ہے۔ عربی زبان میں صالح جو ہے وہ ٹھیک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اصل تو لفظ وہیں سے نکلا، ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، ھذا صالح ام غیر صالح، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ کہ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ کفر پر تھا، یہ بات کوئی نئی تو نہیں پتہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ جو معروف ترجمہ ہے، یہاں بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ ترجمہ نہیں لیا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، بلکہ یہ ترجمہ لیا ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا، انہ عمل، یہ جو عمل آپ نے کیا ہے کہ بیٹے کی محبت کے اندر آ کر آپ وہ بات بھول گئے ہیں، اور آپ نے اللہ رب العزت سے خواہ ادب کے تقاضوں کے تحت لیکن یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچ ہے، پھر یہ کیوں ہوا، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ کفر کے اوپر تھا، اور آپ سے یہ بات پہلے ہو چکی تھی کہ ان لوگوں سے ہٹ کر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو کفر پر ہوں گے ان کو نہیں بچایا جائے، اس لیے آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ آئندہ کوئی ایسا سوال مجھ سے نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں۔ یعنی یہاں پر علم نہ ہونا بمعنی بات کا بھول جانا، جب بندہ بھول جاتا ہے تب بھی اس کے بعد علم نہیں ہوتا نا، اسی لیے بھول چوک اللہ کے ہاں معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ جو بندہ روزہ رکھے ہوئے ہو لیکن بھولے سے کھا لے، کیوں اس کا روزہ ٹھیک ہے؟ کہ اس وقت اس کو علم ہی نہیں کہ وہ روزے سے ہے، تو اس لیے اللہ کے ہاں وہ معاف ہے۔ تو یہاں اس معنی میں ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، پتہ تو تھا کافر، لیکن یہاں پر، اور اسی لیے نوح علیہ السلام نے اس وقت اس کو کہا بھی تھا کہ کافروں کے ساتھ نہ ہو، پتہ تھا کہ یہ کفر میں ہے، لیکن یہاں اس وقت کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کے پاس وہ علم وقتی طور پر ذہن سے محو ہو گیا بیٹے کی محبت میں، تو آپ مجھ سے ایسے سوال نہ کریں اس بھول میں کہ جی جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اور میں آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہ ہے وہ معاملہ کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام بندہ کوئی سوال کر لے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے معاملہ اور ہے، اور ایک خاص بندہ کوئی سوال کرے تو بسا اوقات وہ خاص بندے کا سوال اس کے لیے جو ہے نا درست نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم خود عام بندہ کوئی آ کر کوئی چیز کہہ دے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن کوئی بہت قریبی دوست، قریب جاننے والا بندہ آ کر آپ کی کسی بات کے اوپر اعتراض کر دے تو آپ غصہ کرتے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انداز میں ان کو بتایا کہ میں آپ کو اس کی وارن کر رہا ہوں آپ کو اس بات پہ کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ نبی کا مقام اور مرتبہ، اور پھر ایسے نبی جو اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اور آپ پر وحی آتی ہے، آپ بھی اگر اس اعتبار سے سوال کرنے لگ جائیں گے اور اپنی دلی خواہشات کے پیچھے اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، بہت شان والا ہے، پھر بھی وہ ہیں اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں کے طور پر تعذیب کے لیے، زجر کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ ان کی اپنی ایک غلو کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وہ یہ صورت ہی نہیں پڑھتے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ والی آیت نہیں پڑھتے، اور اپنے طور پر اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، والعیاذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کی گستاخی کر سکتے ہیں۔ اور کیا یہ بھی کوئی قاعدہ ہے کہ جو خالق اور مالک ہے، جس نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ اگر کسی چیز میں اصلاح فرمائیں تو وہ گستاخ ہو جاتے ہیں؟ یہ ان کی گنگا ہی الٹی بہتی، ان کے اصول ضابطہ ہی ختم ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ رب العزت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ہیں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے پابند نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک تو ان کے بزرگ اولیاء اور ان کی کرامتیں بھی ایسی ہیں جو اللہ کی پابند نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے فوت ہونے کا فیصلہ کرے تو ان کا کوئی بزرگ اٹھ کر روح واپس لا سکتا ہے، وہاں اللہ کی گستاخی نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک
فلاں بزرگ اس کو دستگیر کا لقب اس لیے ملا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور وہ عرش پر چہل قدمی کر رہے تھے اور اللہ کا پاؤں پھسل گیا اور انہوں نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا، تو اللہ نے فرمایا دستگیر دستگیر، آج تم نہ ہوتے تو میری خدائی گئی تھی۔ تو وہ اللہ کا مخلوق اللہ کے ساتھ عرش پر چہل قدمی کرتی ہے اور اللہ رب العزت کو پھسلنے سے بچا لیتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں ہے، لیکن رب کائنات، خالق، مالک، رازق، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو صمد ہے اس کا معنی ہی نہیں انہوں نے سمجھا۔ اللہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں، بے نیاز ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا تھا نا، تم میں سے سب لوگ، پوری مخلوقات اول سے لے کر آخر تک اتنے نیک ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک بندہ ہے اس جیسے دل سب کے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرا اضافہ نہیں، اور اول سے لے کر آخر شخص، تم میں پوری مخلوقات میں جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں جو سب سے بدترین شخص ہے ان کے دل اس بدترین شخص کے دلوں جیسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہر قسم کے تعارف حاصل کیے، اللہ کا تعارف ہی نہیں حاصل کیا۔ جس کے تعارف کے لیے، جس کی پہچان کے لیے دین اترا تھا، انبیاء آئے تھے، قرآنی صحیفے نازل ہوئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی، کل کائنات کا یہ نظام اللہ نے بنایا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی معرفت حاصل کر کے وہ حاصل ہی نہیں کی۔ اس لیے جہاں قرآن مجید کی آیت بھی آ جائے وہاں ان کو اپنی اینک نظر آتی ہے، اپنا ہی زاویہ نظر آتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں، چاہیں تو اپنے انبیاء کو ڈانٹیں، چاہیں تو ان کی اصلاح کریں، چاہے تو ان کی پکڑ کریں۔ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ایک غلطی کی وجہ سے، کون ہے جو اللہ سے پوچھے؟ اور یونس علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہا کہ اللہ مجھے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں، میں تو نبی ہوں۔ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور بھٹکتے پھرتے رہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اور اس کے بعد بھی اللہ سے ہی کلمات سیکھنے پڑے، خود تو توبہ کرنے کا بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے کریں۔ اور وہاں پر بھی یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی اظہار یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فوراً کی، اور یہی انبیاء کی شان ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے، نہ دانستگی میں بھی، صرف انسانی فطرت کے غلبے کی وجہ سے بسا اوقات بہت معمولی بات بھی اگر سرزد ہو جائے تو فوری طور پر اس سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اکڑ دکھانے والے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، میں آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ کی شان کے منافی ہو، کوئی ایسی چیز جو میرے علم میں نہ ہو میں کہہ بیٹھوں، میں اس سے بڑی سخت پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، ابھی بھی جو کچھ ہو گیا اگر آپ میری بخشش نہیں کریں گے اور میرے حال پر رحم نہیں کریں گے میں بڑے خسارے میں چلا جاؤں، میری 950 سال کی تبلیغ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، میں اگر اس پر اٹک جاؤں تو ساری زندگی کی ریاضتیں سامنے نہیں رکھ سکتا۔ ابلیس نے یہی تو کیا تھا، وہ کوئی عام تھوڑا ہی تھا، وہ بھی خواص میں سے تھا، اتنا خاص کہ فرشتوں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، کتنی لمبی عرصے کی عبادتیں ہوں گی، لیکن جب اٹکا تو اٹک گیا، اور جو اٹکتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو اٹکنا ہے نا اپنے کسی ایک عمل پر، کسی دو عمل پر، خواہ وہ رب کے سامنے ہو خواہ اپنے محسنوں کے سامنے ہو، وہ کہیں پر بھی انسان کو عزت نہیں دلواتا، وہ راندر درگاہ کر دیتا۔ اللہ کے سامنے بھی انسان کو اٹکنا نہیں چاہیے، اور اپنے بڑوں اور محسنوں کے سامنے بھی اٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ نہ کچھ انسان سے ہو ہی جاتا ہے، اپنے احسان یاد کرانا، اپنی باتیں یاد کرانا، اپنی نیکی کو سامنے رکھ کر کرتے پھرنا، یہ انبیاء کا وتیرہ نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر میری بخشش نہ ہوئی اور میرے حال پر رحم نہ ہوا تو میں بھی بڑے سخت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے سلامتی کے اعلانات کی، اگلی آیات میں ان کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جی جودی یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ